ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھاتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2 سال پہلے پیش آیا۔ میرے اسکول میں اینول ایگزام ہونے والے تھے۔ ابھی میری تیاری انکمپلیٹ تھی۔ ویسے تو ہمارے اسکول کی لائبریری 6 بجے بند ہو جاتی ہے، مگر ایگزام قریب ہونے کی وجہ سے اسکول والوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ لائبریری کو رات 11 بجے تک اوپن رکھا جائے اور اگر اسٹوڈنٹ چاہیں تو لائبریری دیر تک رک کر ایگزام کی پریپریشن کر سکیں۔ میرا گھر اسکول کے قریب تھا تو گھر پر اسٹڈی کرنے کی بجائے میں بھی یہی پریفر کرتی تھی کہ اسکول سے ماحول میں اپنے ایگزام کی پریپریشن کر سکوں۔ اور اس دن میں 6 بجے گھر سے واک کر کے ایگزام کی تیاری کرنے کے لیے لائبریری پہنچی اور لائبریری میں کافی بچے ایگزام کی پریپریشن کرنے کے لیے آتے تھے، تو میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنی ایگزام کی پریپریشن لائبریری میں جا کے کروں۔ اور اسٹڈی کرتے کرتے مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب رات کے 10 بج گئے۔ میں اتنا لیٹ لائبریری میں کبھی نہیں رکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ میں 8 بجے تک واک کر کے گھر چلے جایا کرتی تھی، اور اس دن کافی رات ہو گئی تھی اور مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ آلموسٹ 8 بجے تک سب اسٹوڈنٹ چلے جاتے تھے، پر 10 بجے وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا اور وہاں پہ بالکل خاموشی تھی، اور میرا کام صرف 10-15 منٹ کا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ سارا کام کر کے ہی گھر جاؤں۔ میں پوری طرح اپنے کام میں بزی تھی کہ اچانک مجھے لائبریری کے باہر کسی کے عجیب چلنے کی آواز آئی اور میں ڈر گئی، اور میں نے بکس اٹھائی اور تیزی سے لائبریری سے باہر نکل گئی۔ ہمارے اسکول کی لائبریری کے باہر ایک کوریڈور ہے جس سے گزر کر اسکول کے مین ڈور کا رستہ آتا ہے۔ میں کوریڈور سے گزر ہی رہی تھی کہ مجھے کوریڈور کے لاسٹ پر کوئی عورت دکھائی دی اور میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ وہ جو کہیں بھی تھا میں اس کے نزدیک جا رہی تھی۔ مجھے عجیب سی کنفیوژن ہو رہی تھی، اس حد تک کہ میں نے ڈر کر آواز دی اور کہا، کون ہے وہاں؟ اور وہ میرے کہنے پر فوراً سے وہاں چلے گئی، اور یہ کہہ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور میں اسکول کے مین ڈور سے وہاں سے نکل گئی، اور آہستہ آہستہ میں اسکول سے نکل کر اسٹریٹ پر پہنچی۔ بھوک اور تھکن کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہی تھی اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور میں کافی ڈر گئی تھی۔ پر میں نے نوٹس کیا کہ اسٹریٹ کافی سنسان تھی، وہاں مکمل خاموشی تھی، لیکن کافی عجیب بات یہ تھی کہ وہ اسٹریٹ جو ہمیشہ بزی رہتی ہے اور لوگ دیر تک وہاں واک کرتے رہتے ہیں، آج وہ اسٹریٹ مکمل سنسان تھی۔ خیر میں ڈر کر جلدی سے چلنے لگی اور میں مسلسل زمین کی طرف دیکھ کر چل رہی تھی، اور میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ میں نے اچانک زمین پر کسی کا پڑتا ہوا سایہ دیکھا اور میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی، اور وہ سایہ ایک عورت کا تھا جو کہ میری طرف آ رہی تھی، اور میں کافی گھبرا گئی۔ میں اس کے بہت ہی زیادہ قریب تھی اور وہ عورت بہت ہی زیادہ سلو چل رہی تھی کہ میں چند لمحوں میں اس کے قریب پہنچ جاتی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس عورت کے بالکل قریب پہنچ گئی، اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس عورت کو کراس کر سکوں۔ وہ عورت بہت ہی عجیب طریقے سے چل رہی تھی۔ اس نے میلے کپڑے ڈالے ہوئے تھے اور اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور میں بہت جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی اس نے تھوڑی دیر بعد اپنا منہ پلٹا، وہ بہت ڈراؤنی تھی اور میں بہت ہی زیادہ گھبرا گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری بیٹی کہاں ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ چلا رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر گئی۔ میرا جسم فریز ہو گیا اور میں وہیں پہ رک گئی اور میرے قدم آگے نہ چل سکے، اور مجھ میں کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ میں ایک دم سناٹے میں چلے گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے سوال کا کیا جواب دوں، اور میں نے اچانک سیدھا اشارہ کر دیا اور میں نے کہا، وہ وہاں ہیں، اور وہ میرے اشارہ کرتے ہی سیدھا چلنے لگی، اور آہستہ آہستہ وہ میری نظروں سے بالکل غائب ہو گئی اور وہاں پہ مکمل اندھیرا چھا گیا، اور میں بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بس میں اتنا چاہتی تھی کہ سر پہ کوئی آدمی یا گاڑی مل جائے جس سے میں مدد مانگ سکوں، اور میں بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی، اور میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگی کہ اچانک وہی عورت سامنے آ گئی اور وہ کہنے لگی، وہ وہاں نہیں ہے، اور یہ سنتے ہی میں بے ہوش ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور تب پھر مجھے پتہ ہی نہیں
کہ میں کیسے اپنے گھر پہنچی، اور میں بے ہوش تھی، اور مجھے جب ہوش آیا تو مجھے اپنے نیبر سے پتہ لگا کہ میں سڑک پر بے ہوش کھڑی تھی، اور وہ مجھے میرے گھر لے آئی، اور مجھے اپنی نیبر سے پتہ چلا کہ 1998 میں سیرا نامی ایک 32 سالہ عورت ایک بلڈنگ میں رہا کرتی تھی، اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور اس بیٹی کی عمر 8 سال تھی، اور اس کی بیٹی ایڈن ہل اسکول میں پڑھتی تھی، اور اسی اسکول میں کھیلتے کھیلتے حادثے میں اس کی موت ہو گئی اور وہ مر گئی، لیکن سیرا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی، اور وہ بہت ہی زیادہ اپنی بیٹی سے پیار کرتی تھی، اور اس وجہ سے اس نے یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے یہ سوسائڈ کر لی اور وہ اس دنیا سے چلے گئی۔ اس واقعے کے بعد سیرا ایڈن ہل اسکول اور اس کے ایریا کے پاس اکثر لوگوں کو اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیرا کی بھٹکتی ہوئی آتما آج بھی اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی ہے اور اس کے ارد گرد ایریا میں ملتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، لائک اینڈ سبسکرائب دس ویڈیو۔